مختصر حمد و صلاۃ و بعد مخلص حنفی مسلمان بھائیوں، ماہ رجب شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ناچیز دل دماغ زبان نگہن و غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان نے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرمائے، زندگی کامل اسلام علی موت ایمان تے نصیب فرمائے۔ موجودہ ساڑا سلسلہ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مناسبت رواں ہے، اور اس کی اج نومی قسط ہے جس کو بیان کریں گے۔ آج تاریخ و مطابق 11 رجب شریف 1444 ہجری 3 فروری 2023 اور ماہ کی 21 تاریخ ہے۔ پچھلے جماعت غالباً ماہ کی تاریخ کے اندر غلطی لگی، ماہ کی 21 تاریخ ہے، اور اج دے اس عنوان دے وچ جو مرکزی نقطہ ساڑا موضوع عنوان ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام دا اپنے بیٹیاں جدوں پوچھا کہ بنیامین نو کتھے چھوڑ آئے ہو، تو بیٹیاں نے ساری کارگزاری آپ کی خدمت سے بیان کی تھی کہ عزیز مصر نے اس کو اپنے کول رکھ لیا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹیاں کو اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا بصبر جمیل، بیٹو یہ تھوڑے نفسی تانوں ایک ہیلا بنا کے دسیا ہے کہ ہوں صبر جمیل ہی اچھا ہے۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سارے نال مینوں ملا دے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالی کی ذات حکیم ہے، جاننے والی ہے، تو قریب ہے کہ میرا رب مینوں انہاں نال ملا دے گا۔ تو اس سے مناسبت تو اگے چل دیا ہوا بیٹیاں کو آپ نے اپنا روح انور پھیر لیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس ہجر اور جدائی کے اندر آپ گوشہ نشین ہو گئے اور اپنا ایک تنہائی حجرہ مبارک بنا لیا، اور اس کے وچ ہی شب و روز آپ کا گزارا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے ہی غم کا اظہار کرنا۔ اس چیز کو اگے اساں بیان کریں گے۔ موضوع کے اندر ایک چیز یہ کہ انسان کی زندگی جڑی ہے جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بلوغت قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے امتحانات آزمائشاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس زندگی کو کیویں گزارنا ہے۔ سیرت یعقوب علیہ السلام اور سیرت یوسف علیہ السلام کے اندر ساڑھے ہاستے ایک درس عبرت اور سبق آموز قصہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر جس طرح کے بھی حالات بن جاون وہ اپنے مالک تو امید اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تو پچھلے جمعہ المبارک تے ایتھے ہی سلسلہ چھوڑیا سی
صبر جمیل دیاں 9 قسماں جو اجمالاً پچھلے جمعہ تے عرض کیتیاں سن، وہ 9 قسماں نوں بیان کریں گے اور ساڈے واسطے نجات اور اللہ تعالیٰ دی رحمت کا ذریعہ جڑا ہے وہ صبر اور دین دے اُتے استقامت ہے۔ صبر جمیل دیاں مفسرین نے 9 قسماں لکھیاں نے۔ پہلی قسم یہ ہے صبر دی کہ اس دے وچ شور نہ ہوئے، یعنی ہوا شور حال ہو گیا دین ہو گیا، شور و ہوگا نہ ہوئے، پہلی قسم یہ ہے۔ دوسری قسم ہے پٹنا، وین کرنا، ماتم کرنا، یہ صبر دے منافی ہے، اور پھر صبر جمیل تے اس تو اعلیٰ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ پٹنا ماتم کرنا یہ نہ ہوئے، شور نہ ہوئے۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ کی شکایت مخلوق کے سامنے نہ ہو، کہ رب کی طرفوں کوئی ازمائش مصیبت آتی ہے تو پھر مخلوق کے سامنے اس کا اظہار کرنا، جس طرح عام فوتگی کے موقع کے اتنے یا کوئی حادثہ اچانک پیش آ جائے، اس کے اتنے معاشرہ من جملہ واویلا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت اور شکوہ شروع کر دینا، یہ بھی صبر دے منافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکایت کسی حال بھی نہ ہو۔ چوتھی قسم ہے مخلوق کے سامنے اظہار مصیبت نہ ہو، یعنی مخلوق کے سامنے اپنی مصیبت کو جگہ جگہ تے بیان نہ کرے۔ پنجویں قسم جڑی ہے زمانے یا موسم نو برا نہ آکھیا جاوے، زمانے یا موسم کے ذریعے جو انسان تے ازمائشاں مصائب و آلام دکھ تکلیفاں بہت آتی ہے تو زمانے کا شکوہ نہ کیتا جاوے اور موسم نو برا نہ آکھیا جاوے، موسم نو اور زمانے نو برا نہ آکھیا جاوے۔ پنجویں قسم ہے صبر جمیل دی۔ چھویں قسم ہے جن دی طرف مخلوق دے وچوں یعنی کسی نو اگر کوئی غم پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس دے اتے وہ صبر کرے اور اس نو جواب وچ گالی گلوچ نال جواب نہ دے، یہ صبر دی پنجویں قسم چھویں قسم ہے، یعنی جن دی طرفوں دکھ تکلیف پہنچا ہے اس دے اتے وہ صبر کرے، ان جواب وچ گالی گلوچ نہ دے، یہ چھویں قسم صبر دی، صبر جمیل دی۔ ستویں قسم کے سارے مصائب و آلام دے وچ وہ صبر کردا ہے کہ پھر بھی اپنے رب العالمین دے احکام دے اندر، اس دی عبادت دے اندر اس دی کمی نہ آوے، یعنی اس دی عبادت دے وچ کمی نہ آوے، اس دی یاد دے وچ کمی نہ آوے، اس ستویں قسم صبر جمیل دی۔ اٹھویں قسم صبر جمیل دی یہ ہے کہ اپنا نقصان نہ کرے، غم مصیبت کو پہنچے تو اپنا نقصان نہ کرے، یا بعض اوقات جس طرح غم دی حالت میں بندہ اپنا گریبان پھاڑ لیتا ہے، یا عورتاں زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کردیا ہوا مظاہرہ کردیا ہوا سر دے بال کھول لینا اور ہتھاں نال سینے اور رانا تے پٹنا شروع کر دینا، یہ ساریاں چیزاں اپنے نقصان دے وچ آندیاں نے۔ تو اٹھویں قسم ہے اپنا نقصان نہ ہوئے، صبر جمیل دی اٹھویں قسم۔ نویں قسم ہے کہ بالکل ہی اپنے غم نو دنیا تو چھپا لیا جائے، دنیا دے سامنے بالکل اس دا اظہار نہ کیتا جاوے، یہ نویں قسم ہے۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام دا جڑا صبر جمیل ہے سی وہ اس نویں قسم دے متعلقہ ہے کہ آپ نے کسی دے سامنے بھی اس غم کا اظہار نہیں کیتا، صرف اور صرف اپنے مالک اگے ہی عرض مروز کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جدوں یعقوب علیہ السلام نو بیٹھیاں نے یہ جواب دیتا کہ ابا حضور بنیامین
بھائی بنا لیا ہے۔ تو باپ نے اس جواب فرمایا بیٹھیاں نوں کہ بیٹا میں ہن اپنے اس غم پریشانی حزن دا جڑا مداوا ہے وہ میں اپنے اللہ والے ہی رجوع کرنا ہاں۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اے میرے بیٹو میں اپنے رب والوں جو علم جاننا ہاں وہ تساں نہیں جانتے ہو۔ تو آپ نے اشارہ فرما دیتا کہ میرا رب ان قریب مینوں یوسف نال اور بنیامین نال ملا دے گا، تاں کر کے پھر آپ کو نشینی فرمائی اور کچھ عرصے تو بعد پھر آپ اپنے حجرہ مبارک کے چوبار تشریف لے آئے اور سارے بیٹیاں جمع کر کے فرمایا کہ تساں ہن جاؤ، جا کے یوسف تے اس کے بھائی نوں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ بیٹو یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو بھائیاں جدو دوبارہ آپ بھیجتے ہیں تو اتنے آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہی اپنے اس غم دا اظہار کیتا ہے، کئی اور دے سامنے اس کا اظہار نہیں کیتا۔ اور اس آیا مبارکہ دے اندر دو لفظ ہیں بسی و حزنی، یہ دو لفظ ہیں، انہاں دے وچ فرق جڑا ہے وہ مفسرین نے بیان فرمایا، اور انہاں دا معنی سمجھن نال پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام دے اس صبر دا اور مقام دا اندازہ خیر اساں کے لگا سکنے ہاں، لیکن کم از کم سانوں اتنا ضرور علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اتنے عظیم غم اور جدائی نو آپ نے رب تعالیٰ دی توفیق نال برداشت فرمایا۔ اشکو لفظ قرآن پاک کے اشکو یعنی شکوہ شکایت اس کا ایک معنی ہے، اور ایک معنی اس کا لغت دے وچ کھولنا یعنی شکن دا معنی کھولنا کسی چیز نو، اور دوسرا معنی اصطلاح دے اندر ہے چھوٹے مشکیزے دا پانی نکالنا، یعنی مشکیزہ چھوٹا ہوئے اس وچ پانی اس کو خالی کرنا، اور استعارن معنی اتھے شکوہ شکایت کرنا، یا دوسرا ادب دے حوالے نال دکھڑے سنانا اور یاد کرنا۔ اتھے معنی جو مفسرین زیادہ ترجیح دیتی ہے وہ یعنی اپنے دکھڑے سنانا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑانا، اس نو مفسرین نے زیادہ راجع اور پسند فرمایا ہے کہ میں اپنے دکھڑے اپنے رب دی بارگاہ چی عرض کرنا ہاں۔ اس گل نو میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے اس شعر دے اندر بیان فرمایا، ہاں فرماندے نے ہجر تیرا جد پانی منگے خوہ نینا دے گیڑاں، ہجر تیرا جد پانی منگے میں خوہ نینا دے گیڑاں، جی کرتا ہے جن کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑاں۔ تو آپ دا جو بھی اپنی فریاد التجا رغبت ایسی وہ اپنے مالک دی بارگاہ چی ایسی۔ اور دوسرا لفظ ہے بسی، بسی لفظ بنیا ہے بسند، بسند دا لغت وچ معنی ہوندا ہے نشانات اشیاء بکھیرنا، بھی دا معنی ہے، اور اصل شریعت پاک دے اندر بسند دا معنی ہے انتہائی غم، یعنی جڑا روکیاں نہ رکے اور وہ اضطراری حالت بن جاوے، انسان دے اختیار تو باہر ہو جاوے، اس نو بسن آخدے ہیں۔ یعنی اے بسن دا معنی غیر اختیاری غم، جس طرح پچھلے جمعہ تے بھی عرض کیتا کہ غیر اختیاری غم دے اعادے دی اجازت نہیں ہوندی، اور پھر اتھے جان کے غم دے سلسلے نو جاری کرنا یہ سنی عقیدہ نہیں، اور نہ ایک مسلمان میں چیز زیب دیندی ہے۔ تو اسی طرح اگے پھر یہ شکوہ شکایت کے حوالے نال آپ نے جو کچھ اس کے بارے قرآن پاک اور تفسیر نے بیان کیتا وہی میں عرض کر دیتا ہے۔ تو شکوہ شکایت کے حوالے نال
علامہ اقبال علیہ رحمہ دے حوالے نال بھی معاشرے دے اندر اور بعض اس دور دے جو علماء ہے سن، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جدوں شکوہ لکھیا نظم آپ نے، اور وہ نظم لکھ کے شکوے دے اندر یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک شکوے دے انداز نال آپ نے نظم لکھی موچی تلوار دروازہ لاہور دے اندر غالباً 1935 دے اندر اس نظم جدوں پڑھیا گیا تو اس دے وچ رب تعالیٰ دا گلا شکوہ شکایت ہے سی۔ تو اس دور دے اندر آپ دے اتے پھر بعض علماء نے کفر دے فتوے لائے کہ اللہ تعالیٰ دا شکوہ کرنا کفر ہے، تو اقبال دے اتے کفر دے فتوے لگے۔ حالانکہ جنہ وقت دے اس مول دے اندر شکوے دے اشعار جنہ تک پہنچے انہاں دا حق بنتا سی کہ حکم شرعی واضح کر دے، اور انہاں واضح کیتا۔ اور پھر وقت ایسا بھی آیا کہ اقبال دے اتے جنہ نے وہ فتوے کفر دے لائے سن انہاں فتویاں نال رجوع کرنا پیا۔ اقبال دا عقیدہ نظریہ جو ہے سی وہ شکوے آلا نہیں سی، اصل آپ دا عقیدہ نظریہ جڑا سی وہ جواب شکوہ دے اندر ہے۔ جواب شکوہ دے اندر اصل وہ سارا سلسلہ ہے۔ تو شکوہ جڑا سی وہ اصل عوام دیاں جڑیاں کھچاں اس دورے چوندیاں سن، یا آج اساں وہ کھچاں مارنے ہاں بہ کے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک دے حوالے نال گلے شکوے شکایت جدوں کوئی مصیبت ازمائش آمدی ہے تو اسی اللہ تعالیٰ دا جویں شکوہ کرنا شروع کر دینے ہیں خاکم بدہن۔ تو اسی طرح اقبال نے جدوں لوگاں دے ذہن گلاں سنیاں تو اقبال نے وہ ایک نظم بنا دیتی شکوہ دے نام سے، کبھی غیروں سے شناسائی کبھی ہم سے، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں معاذ اللہ، اس طرح دی وہ شکوے دے اندر جڑے اشعار ہے سن۔ تو اقبال دا نظریہ شکوے آلا نہیں ہے سی۔ آخر پھر وہ وقت آیا ایک لمبی داستان ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ پھر در حضور شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو حاضر ہوئے تو آپ کی آنکھاں دے وچ اتھرو سن، اور حضور شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے کندھے تے ہاتھ مبارک رکھیا، اور اقبال دے اکھاں چ اس وقت اتھرو سن۔ تو اس وقت حضور شیر ربانی علیہ رحمہ نے فرمایا اقبال رونے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آج جن لوگوں نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا کل وہی لوگ تیرے اشعار کو ممبروں کے اوپر بیان کریں گے۔ تو اقبال نے یہ عرض کی کہ حضور کافر بنا دیا گیا ہوں، نہ جانے مرنے کے بعد میرا انجام کہاں ہوگا، کس قبرستان میں مجھے دفن کریں گے۔ تو پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ کو یہاں سے دلی سکون ملا اللہ والے کے در سے۔ تو پھر جب لوگوں پر حقیقت کھلی اقبال نے جواب نظم جواب شکوہ جب لکھی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اقبال کا نظریہ تو جواب شکوہ والا ہے، شکوہ والا نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں یہ بات لکھی کہ دہر میں قوت عشق سے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور آخر پہ یہ شعر لکھا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، یعنی کی وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ تو اقبال علیہ رحمہ کی طرف شکوہ منسوب کرنا یہ بھی اس وقت لوگوں کی نہ سمجھی تھی۔ اسی طرح آج بھی لوگ اس طرح کے شکوے شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہیں سے بچی کا رشتہ اگر نہ ہو یا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر شکوہ شروع کرنا کر دیں گے، یا کہیں رشتہ ہو نہ پائے تو پھر شکوہ ہوگا۔ تو یہ طرح طرح کے شکوے شکایت جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں ایسے شکووں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے غم اور بس سی لفظ جو ہے بس سن اور غم میں
6 طرح کا فرق علماء کرام نے لکھا ہے۔ پہلا فرق بسن دا مطلب ہوتا ہے، بسن جڑا ہوتا ہے غم یہ دل دی گہرائی دے وچ اتر جاتا ہے۔ اشکو بسی یعنی بسن او غم ہے جڑا دل دے وچ اتر جاوے، اور حزن جڑا ہے وہ حزنی اللہ، میں اپنے غم نو اللہ والے ہی میں رجوع کرنا ہاں۔ تو حزن جڑا ہے عقل دماغ دے اتے چھا جائے اس نو حزن آکھدے نے، اور دل دے اندر جڑا اتر جائے اس نو بسن آکھدے نے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا بسن اور حزن دے اندر فرق یہ ہے کہ بسن عشق دا غم ہوندا ہے اور حزن محبت دا غم ہوندا ہے۔ محبت جدو شدت پکڑتی ہے ادو عشق بنتا ہے، تو بسن عشق دا غم ہے اور حزن اے محبت دا غم ہے۔ دوسری یہ فرق ہے۔ تیسرا فرق بسن اے باطنی غم ہوندا ہے اور حزن اے ظاہری غم ہوندا ہے۔ چوتھا فرق ہے بسن روحانی غم ہوندا ہے اور حزن اے جسمانی غم ہوندا ہے۔ پنجواں بسن اے نا ختم ہونے والا غم ہوندا ہے اور حزن جڑا ہے اے حالات دے تغیر دے نال آخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور چھواں فرق ہے روحانی غم جسم نو بندے دے نو پگھلا دیندا ہے اور حزن جسمانی روح نو متاثر کرتا ہے۔ یہ 6 طرح دا فرق بسن اور حزن دے اندر مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام دا جو یہ غم دی کیفیت ہے سی اس کو ہی اپنے یعنی دل دے اندر اس کا اظہار نہ کیتا اور اپنے اندر ہی اندر اس غم کو آپ نے برداشت کیتا اور صبر کیتا، جس دے نال آپ دی اکھاں دی بینائی جاندی رہی، یا بعض علماء نے فرمایا کہ بینائی دے اگے پردہ آ گیا۔ تو بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو جمع فرما کے سلسلہ کلام انہاں نال دوبارہ فرمایا اور فرمایا جاؤ تساں یوسف اور اس کے بھائی نو لبھو اور اللہ تعالیٰ دی رحمت تو تساں مایوس نہ ہوو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس کفار لوگ ہوتے نے، جاؤ اور تساں لبھو۔ حالانکہ انہیں تے بندہ توجہ کرے، قرآن پاک ہے کہ یوسف علیہ السلام تے 40 سال پہلے یا 80 سال جدا ہو گئے، آپ اتنے عرصے تو بعد جدو بیٹیاں نو دوبارہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ یوسف نو تے اس کے بھائی نو لبھو، تو کیا مطلب ہے سی؟ مطلب ہے کہ آپ دا یقین کامل سی کہ یوسف نہ گم ہویا ہے اور نہ یوسف نو بگیاڑ نے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان قریب میں انہاں نال ملا دے گا۔ تو بیٹیاں نے واپس آ کے جدو بنیامین علیہ السلام کی خبر دیتی تو آپ کا پھر وہ غم تازہ ہویا۔ تو آپ نے اس وقت تنہائی اختیار فرمائی اور پھر بیٹیاں نے جدو آپ کی ایک کیفیت ویکھی تو اسے کہنے لگے ابا حضور تسی یوسف نو یاد کردے کردے حتوں نہ ننگ جاؤ، یعنی تسی جان تو ہی نہ بالکل گزر جاؤ۔ تو آپ نے پھر کچھ تحمل فرما کے بیٹیاں نو رخصت فرمایا۔ یہ تو ہی سلسلہ اگلا اسی ٹوراں گے، اور یہ موضوع دوسرا اس قصہ جو اس موضوع دا ہے اس دے اندر قصہ یوسف علیہ السلام دے حوالے نال جو کچھ اسرائیلی روایات ہیں اور ساڈے مول معاشرے دے اندر جس طرح تے یہ تہمات پرستیاں اور ایسیاں غیر شرعی گلاں راسخ ہیں ساڈے مول معاشرے دے اندر اور ساڈے ذہناں دے اندر جاری و ساری ہیں، جدوں تک برتن صاف نہ ہوئے اس دے وچ کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور جدوں تک ساڈے دلاں دے اندر ان رسومات تو غیر شرعی کماں تو ساڈے دل دے اندر جدوں تک نفرت نہیں آوے گی اس وقت تک سانو دین دی اور ایمان دی مٹھاس لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ تو غم یوسف یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دی جدائی اور ہجرت دے حوالے نال اسرائیلی گلاں بعض کتاباں چ مفسرین نے لکھیاں اور انہاں بے سوچے سمجھے وہ روایات نقل کر دیتیاں یہودیاں دیاں کتاباں دے وچوں لے کے تلمود کتاب یہودیاں دی، اور اس دے وچ انہاں نے جس طرح نبیاں دے قصے جھوٹ سچ اور بے ادمیاں توہیناں لکھ کے اور مفسرین نے بھی نقل دے مکھی مار دیتی،
اور وہی سارا چربا اج کل مقررین دی زبان وچ سنیا جاتا ہے اور اس طرح دی یعنی بے ادبیاں اور گستاخیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اس حوالے نال میں کچھ واقعات جڑے من گھڑت تے جھوٹے واقع ہے نے انہاں دی نشاندہی کر کے پھر اسے موضوع والے اگے اسی چلاں گے۔ تو پہلا جڑا واقعہ جدائی دا بیان کیتا جاندا ہے وہ ایک تا یہ بیان کیتا جاندا ہے، یعنی یہ ان جھوٹے واقعات ہیں جڑے میں بطور حکایتاً سمجھان واسطے بیان کر رہا، یہ نہیں کہ واقع سچے نے۔ تو یہ جھوٹے واقعہ جو پہلا ایک واقعہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک بکری دا بچہ خریدیا اور اس بکری دے بچے دی ماں جیڑی سی وہ تڑپدی رہی بکری دے بچے کولو۔ یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ جدا کر لیا اس بکری دے بچے نو۔ تو جدو ماں کو بیٹا جدا ہو گیا تو اس پس منظر معاذ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سزا دیتی کہ آپ دا بیٹا جدا کر دیتا۔ ایک بکواس کیتی جاندی۔ دوسرا ایک قصہ بیان کیتا جاندا ہے کہ آپ نے ایک لونڈی خریدی سی، اس لونڈی دا ایک چھوٹا جا دودھ پیندا بچہ ہے سی، تو اس لونڈی نے بد دعا دیتی کہ میرے تو میرا بچہ جدا کیتا ہے، رب تیرے تو بیٹا جدا کرے۔ دوسری یہ بک ماری جاندی۔ تیسرا ہے کہ جھوٹا قصہ بیان کیتا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کی تھی تے نال گوانڈی بھوکھا رہ گیا، تو گوانڈی بھوکھا رہا، اس نو آپ نے پوچھا کوئی نہ، تو اس تے وجہ تو پھر آپ نو فراق اور جدائی دی سزا معاذ اللہ تعالیٰ نے دیتی۔ پھر اسی طرح یہ واقعات 3-4 جڑے جھوٹے بیان کیتے جاندے۔ پھر ایک واقعہ بیان کیتا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے شیشہ ویکھیا تو شیشے دے وچ اپنے حسن مبارک نو ویکھیا تو آپ دے دل وچ خیال آیا کہ میرے تو بھی کوئی سونا ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے معاذ اللہ تکبر کیتا، تو پھر مصر دے اندر سوتر دی اٹھی آپ دا مول پیا۔ اس طرح دے یعنی یہ خرافات جتنے ہیں اس واقعے دے اندر، اگرچہ بعض کتاباں چے لکھے ہوئے نے لیکن لکھن والیاں کول انہاں چیزاں دی کوئی سند نہیں ہے۔ اور مومن واسطے ضروری ہے کہ جیڑی گل وہ اپنی ذات واسطے بے ادبی سمجھدا ہے، پاک نبیاں واسطے انہوں کی میں جائز سمجھ کے بیان کر سکتا ہے، یا اپنی عزت دے واسطے جس چیز نو وہ بےزتی سمجھدا ہے وہی واقعہ من گھڑت جھوٹا گھڑ کے وہ اللہ تعالیٰ دے پیارے والے منسوب کر کے کیا اس نال شان بیان ہوتی ہے؟ تو یہ چیزاں ایمان نو ختم کرن والیاں ہیں۔ اسی طرح ایک اوج بن انق دا واقعہ بیان کیتا جاتا ہے کہ وہ بڑا بڑا کافر ہا کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچوں ہا، کہ وہ جناب کوئی بڑا بڑا یعنی کوئی 70 تندور دا وہ ایک موٹے پالن چا لے ہوندا تے یہ ہوندا تے وہ ہوندا۔ کس طرح یہ جھوٹا واقعہ بیان کیتا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کئی ایسے واقعات ہیں اور یہ سارے بکواسات اسرائیلی روایات ہیں۔ کسی کتاب دے وچ لکھا ہوا ہوئے اور مولوی یہ جے جڑے جھوٹے واقعے بیان کردے ہیں کہ اس کتاب وچ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی حرام دا ہے تو میں پڑھ کے مان لے گا مولوی کہ میں حرام دا جڑا بک بک کر رہا ہے اس طرح دے جھوٹے واقعات سنا کے۔ اگر اس کتاب وچ لکھیا ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، اصل واقعے دی صداقت اور عظمت انبیاء نو ویکھیا جاتا ہے کہ کیا نبیاں دی شان ہو جے جھوٹ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح دے قصے کہانیاں دے اندر ساڈا جڑا شب و روز گزردا ہے۔ اسی طرح اور کئی ایسے من گھڑت واقع قصے ہیں جڑے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک علیہ منسوب جاہل مقررین نے کیتے ہوئے نے۔ مثلا جس طرح کے مشہور واقعہ عرصہ دراز تو قوم سن رہی ہے اور یہ سکول دیاں کتاباں چ لکھا ہوا ہوتا ہے اور انہوں بڑے بڑے مبلغ انہوں بیان کر دیں، یعنی ڈاکٹر تارو قادری خبیث ورگیاں بھی یہ واقعہ بیان کیتا اور کئی اس طرح دے ہیں ایسے نام نیاد جڑے انگریزی گٹر دے کیڑے بڑے ہوئے نے، یعنی ایسے واقعات انہاں بیان کر کے گویا یہودیت نال اور انگریزیت نال عیسائیت نال دوستی دا راہ کڈنا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ مشہور واقعہ پورے جہان دے اندر مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے رستے دے ایک مائی ہائی مکے دے اندر، تے وہ مائی روزانہ آپ دے اتنے کوڑا پھینک دی ہوندی ہائی، تے ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں پوچھن چلے گئے کہ مائی نے آج ڈیوٹی کیوں مس کر دیتی ہے؟ تو پھر مائی تو آپ پوچھن چلے گئے تو مائی بیمار آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت واسطے چلے گئے، وہ کوڑا سٹ دی ہے۔ ایسی بک مارنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
جیڑے آپ سلم دا لعاب مبارک اور پسینہ مبارک تھلے نہیں ڈگن دیندے، ایک کافرہ عورت گند سٹ رہی ہے تے صحابہ ویکھدے رہے نے۔ یہ ملا کنجر نو بندہ یہ پوچھے کنجرا جے تیرے اتنے کو گند سٹے تے تم ہی دعا دے تاکہ پتہ چلے کہ تو نبی پاک دے منن والا ہے، جڑی شاید تیرے واسطے توہین اور بے ادبی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے کیوں توہین اور بے ادبی نہیں۔ اس طرح دے واقعات ساڈے پلے پے ہوئے نے۔ دوسرا واقعہ بیان کیتا جاتا ہے خواجہ اویس کرنی پاک کے حوالے نال، بارہا میں اگے بیان کر چکیا ہاں ہے کہ دنداں دا جڑا جھوٹھی کہانی گھڑی ہوئی ہے اور کتاباں بزرگاں دی اندر ملاوٹاں کر کے لکھی ہوئی ہے۔ جاہل قسم دے لوگ جڑے نے انہاں کتاباں ہاتھ ڈبو تے پئیاں نے، بک ڈبو تے پئیاں نے خرید لی اور پڑھ کے اگے سنانا شروع کر دیتا، نہ کوئی تصدیق نہ کوئی تائید نہ لانی نہ دینی۔ تو یہ جھوٹا واقعہ۔ اسی طرح واقعہ تساں بچپن میں سنتے آ رہے ہو سو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر دی نہ دیتی تے سورج نہ چڑھیا، انہاں دا مطلب زبان مبارک وچ لکھ نہ دھائی، اس واسطے وہ شین نو سین پڑھدے ہاں۔ یہ بھی سارا جھوٹی کہانی ہے اور رابطیاں دی گھڑی ہوئی ہے۔ حضرت بلال پاک نو منتخب ہی سونے نبی پاک کی تاکہ آپ دی آواز اتنی سریلی اور اتنی اعلیٰ آواز ہے کہ آپ نے فرمایا بلال تو اذان پڑھے، اور صحابہ پاک دے اتے بک بک کرن واسطے اس طرح دے واقعے گھڑے ہوئے نے۔ تو یہ حضرت بلال پاک والا واقعہ سارا جھوٹا جی میں قوالیاں دے وچ چلتا ہے، قدرت خدا کی دیکھو نہ فجر تک سحر ہوئی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلع سحر ہوئی، اگو قوالاں کم چایا۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات میں بحوالہ گل کر رہا فتاوی شار بخاری دے اندر انہاں سارے واقعات اور فتاوی حدیثیہ دے اندر اور تفسیر نعیمی دے اندر جنہ علماء نے اپنا دن رات ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے اور راتاں جگراتے کٹ کے انہوں نے حقائق نو تلاش کر کے جو عوام تک پہنچایا، عوام دی آج انہوں نے دل قدر ہی نہیں ہے۔ اور جیڑا کنجر کو نواں اٹھتا ہے وہ جناب قوم دا راہ پر آ جاتا ہے، انہوں نے سرمایہ نال اور انہوں نے ایمان نال کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت بلال پاک والا واقعہ جھوٹا۔ اسی طرح ایک رتن ہندی دا واقعہ بیان کیتا ہے، یہ بھی طاہر پادری نے بیان کیتا ہے، طاہر القادری نے۔ رتن ہندی کے ہندوستان دا سوداگر ہا کہ انہوں بڑا یعنی بڑی عمر آئی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن اس کندے چڑھا کے اٹھایا تے بڑا لمبا کہانی دا واقعہ ٹوریا ہوا ہے۔ یہ بھی جھوٹا واقعہ کہ وہ ماذاللہ صحابی آ رتن ہندی نام دا۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیتا جاتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال کہ ایک مائی آپ دی مریدنی آئی، وہ مائی دا بچہ فوت ہو گیا تے آپ آئی عرض کیتی حضور بچہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ فرمایا ہن میں کی کراں، رب دا امر ہی نے، ہن فوت ہو گیا تے رب دی تقدیر ہے۔ مائی لائے کے مردہ بچہ واپس چلی گئی تے کسی ہور مرید آکھیا بھئی مائی تینوں اثر منگن دا وال نہیں آیا۔ ایتھے ہن کنجر ملا مقرر نال پلیت ہن تھالن کیویں لیندن کہ مائی تینوں منگن دا وال نہیں آیا، تو آئیں کریں جس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واز فرما رہے ہوں نا تے واز دے ویچ وجہ دے لوگ آ کے مر جاندے نے تے تم ہی مردہ بچہ اتھے ویچ چا رکھیں تے آپ جدو انہوں نے زندہ کریں نال تیرا بچہ بھی زندہ ہو گیا سے۔ بس کنجروں کو کرامت بیان کرو جیڑی شریعت نال لگا اٹھاوے، جن دے پیچھے شریعت دی تصدیق ہوئے، اور اس طرح دے جھوٹے واقعے۔ اور دوسرا واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے کہ مائی دا ایک اور دا بچہ فوت ہو گیا تے ملک الموت روح اس دی قبض کر کے لئی جاندہ ہا، وہ آئی بارگاہ ہے غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میرا بچہ فوت ہو گیا، میرا حق اللہ سہارا ہا۔ تو آپ نے ملک الموت نے فرمایا بھئی اس بچے دی روح واپس کر۔ تو ملک الموت نے عرض کی تھی کہ یا غوث اعظم مینوں اللہ تعالیٰ دا امر ہے کہ میں اس دی روح قبض کر چکیا۔ تو آپ نے جلال آ کے نا مڑ اس روح والی تھیلی کھو لئی تے مڑ ساریاں روحاں آزاد کر چھڑیاں تو مڑ واپس جتھے جتھے دیاں اتھے چلیاں گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ واقعہ فتاوی افریقہ لکھ کے دا رد فرمایا کہ جھوٹ اور بہتان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ دی ذات پاک دے اوتے۔ تو یہ یعنی ساڑیاں عقیدتاں انہاں کسیاں نال بڑیاں ہوئیاں۔ اس تو اگلا قصہ ایک بیان کیتا جاندا ہے۔ اگو ہن جڑے خرافات ساڈے مول معاشرے چ ہے نے وہ کی نے؟ کنڈیاں دا ختم ہوندا ہے، آئے مہینہ کنڈیاں دے ختم دا ہے، کوئی مہینہ چوری روزے دا ہے، کوئی مہینہ کسے دا ہے، کوئی کسے دا ہے، کوئی کسے دا ہے۔ یہ ہن کنڈیاں دا ختم اصل شروع کتوں ہویا؟
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے کیتے جاندے نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنڈے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نہ وفات شریف رجب شریف وچ تے نہ ہی آپ دی ولادت مبارک رجب شریف وچ۔ آپ دی ولادت مبارک جڑی ہے وہ ربیع الاول شریف وچ غالباً، اور آپ دا وصال مبارک شوال اور محرم عید والے چند وچ۔ یہ غیرہ میں اپنی کتاباں آپ دی وفات اور ولادت لکھی ہے۔ تے رجب شریف دے مہینے دے وچ ایک کنڈے اصل شروع کدوں ہوئے نے تاریخی حوالے نال یو پی انڈیا جڑا ہے نا، یو پی انڈیا 1906 دے اندر 1906 دے اندر یو پی انڈیا دے اندر ایک رافضی شیعہ خبیث ہے، ان دا نام امیر منائی ہے۔ امیر منائی اس نے یہ رسم بد جاری کی تھی 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے اور آپ فوت ہوئے نے 22 رجب شریف نو، اور انہوں نے بغض آل بیت دا بہانہ بنا کے کہ آل بیت اتار دا ایک یعنی دشمن اس دن نو مریا تے لہذا خوشی تسی جناب کنڈے پکائے کر۔ اساں دیکھا دیکھی سنی سان کھاون نالے اور تا غرض ہے کونا تحقیق نال سانو اس بد رسم میں چلایا گیا 1906 دے اندر، اور پھر 1911 کے اندر لکھنؤ اور ارد گرد علاقے سارے چ رسم بد پھیلی اور چلدی چلدی نسل در نسل منتقل ہوندی ہوندی اج ہر گھر آئی پئی ہے۔ تو اس رسم بد اساں جڑا ہے نا ختم شریف یا کنڈے مقصد کی ہے وہ اصال ثواب ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جی 11ویں شریف دا اساں اصال ثواب کرنے یا اپنے فوج شدگان سالانہ کرنے یا تو چاوی کریے تو اساں خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امامت دے قائلاں ساڈے وہ امام ہیں اور انہاں نوں اصال ثواب پہنچانا ہے۔ تے پھر یہ جڑیاں رائتاں وچ بدتاں ہوندیاں کہ جی صبح تو شام تاریاں دی چھان پکا کے کھانے نے، گھروں باہر نہیں لے جانا ہے کہ اتھے ایک اتھے قصہ پڑھیا جانا ہے، وہ مڑ قصہ پڑھ کے تے مڑوں ونڈیا جانا، یہ ساریاں قاعدہ کوئی سنیت نہیں ہے۔ ہاں اصال ثواب جدوں چاہو جنوں چاہو پیارے نو کرو، یہ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی طرح معجزہ مشکل کشا یہ ہن گھراں چ چیزاں بڑیاں ہوئیاں نے، اور اسی طرح معجزہ مشکل کشا ہو گیا، معجزہ مولا علی ہو گیا، مولا علی پاک دا مندرہ ہو گیا، مائی خیبری دا واقعہ ہو گیا، معجزہ فاطمہ تو زہرا ہو گیا، زہرا ہو گیا، اور صغرا دا قاصد ہو گیا، اور حسینی بامنا دا واقعہ ہو گیا۔ یہ سارے جڑے جھوٹ دے پلندے ہیں یہ صرف سنیاں دے کھاتے چ یہ ہن جتھے معجزہ دی ساری بھرمار ہے آئے کتاب سامنے آئے کتاب ان دے وچ جو کچھ کوڑ کڑا لکھے ہوئے نے وہ یہ دے وچ، اور ان دے وچ ایک لکھا ہے معجزہ بی بی چٹ پٹ بھی لکھیا ہوا ہے، یعنی چٹ پٹ منگنی جڑی ہوندی ہے نا تے ویاہ، یعنی اس طرح دے جھوٹ دیاں کہانیاں وچ لکھیاں ہوئیاں نے، اور داں بیبیاں دی کہانی لکھی ہوئی ہے، اور لکڑ آلے دی تے گھر گھر اجے کئیاں گھراں اس تو جان نہیں چھڑائی، لیکن بحمد تعالیٰ کافی حد تک گھراں دے اندر اس کی تبدیلی آئی ہے، اور انہاں ماواں بہناں نوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے وے کہ اساں اپنے گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نوں رواج دئیے، اور اپنے گھراں دے اندر قرآن دے نور نوں اسی جگہ دئیے، اور اساں درود پاک نوں اپنے گھراں دے اندر جگہ دئیے، انہاں خرافات تو اسی جان چھڑاویے۔ دا بیبیاں دی کہانی دے وچ ہن کی لکھیا ہوا ہے؟ بغض ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بیویاں جو 11 بیویاں نے، بعد روایتاں 13 نے، انہاں چوں ایک نام ہی نہیں ہے۔ یہ جڑیاں دا بیویاں لکھیاں ہوئی ہیں نا ایک نام ہی نہیں ہے، اور ایک دا کیڑیاں لکھیاں ہوئی ہیں دا بیویاں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ائمہ مظاہرین کی سچی محبت اور اعتقاد کے ساتھ سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو اور خلوص نیت سے سجدہ رہے تو اللہ تعالیٰ تیری مراد پوری کرے گا۔ جب تمہارا شوہر گھر آ جائے تو میٹھی روٹی کا میدہ پکا کر اس کے 10 لڈو میٹھے بنانا اور 10 بیویوں کو جمع کرنا، اوپر یہ لعنت پڑھنا، یعنی یہ کہانی اوپر پڑھنا، اور پھر کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ یہ جناب دا بیویاں دی کہانی، یعنی کسی عورت کا شور گم ہو گیا تو مڑ اس منت منی میدان بیبیاں دی کہانی پڑھتا تو مڑ خواب چاہ کے فاطمہ سلام اللہ علیہ نعوذ باللہ اس کنجر نے بتایا کہ اے کام کرو تو یہ کرو تو مڑ کو ٹھیک ہو جاتا باہر آئے۔ یہ ہوں دا کیڑیاں نے؟ سیدہ طاہرہ فاطمہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ تو ذرا دخت جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 9 بیویاں یہ ہیں: حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور یعنی میری بیٹیاں یعنی فاطمہ پاک کی بیٹیاں وہ کون ہیں؟
حضرت زینب یعنی کربلا جو حضرت زینب پاک ہے، حضرت ام کلثوم یہ بھی کربلا شان، اور یہ حضرت عمر پاک دے نکاح شان، اور انہاں جو ایک صاحبزادہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر ہے، اور یہ حضرت ام کلثوم اور حضرت صغرا اور حضرت فاطمہ کبرا اور حضرت سکینہ 6 سال دی بچی جڑی حضرت سکینہ پاک ہے، جن دے بارے کہانی ساری گھڑی ہوئی ہے کہ جی وہ جدو امام پاک گئے نا کربلا جاون لگے تے گھوڑے تے سوار ہو کے تے گھوڑے نو اڈی ماری تے گھوڑا آگا کوئی نہ ٹرے، تو آپ پلٹ کے ویکھیا کہ سیدہ سکینہ گھوڑے دی لت پھڑی ہوئی ہے، ماذ اللہ بابا مینوں چھوڑ کے کدے جاؤں میں تے ہوں یہ کسے ساڈے اندر بڑے اور سانو یہ مطلب واقعات دسے جا رہے۔ تو بہرحال یہ تا ملے جلے واقع سن رسماں دے حوالے نال جیڑے ساڈے مول معاشرے گھراں اور ذہناں دے اندر پوست ہوئے ہوئے، اگو ہن نویں روشنی والے جڑے نے انہاں جڑے دے سانو دتے ہوئے نے اور انہاں دناں دے اوتے جو کچھ اسی کرنے ہیں وہ تھوڑی جی گل کر کے پھر آپ موضوع والے چلنے ہیں۔ یہ نیچری لوگ جڑے نے نیچری سر سید احمد خان دے پیروکار ہیں، اور سکولی جڑے سکولی ہیں سر سید کو اپنا ابا منتے ہیں، جتنے بھی بڑے خبیث ہیں انہوں دا ابا یہ سر سید احمد خان ہے۔ یہ نیچری لوگ عیسائیاں دے تہواراں عیسائیاں دے جڑے خاص دن ہیں نا انہاں نوں یہ روشن خیالی دا نام دے وہ آندھن میں اس میں کیا ہے، کیونکہ سکول دا مقصد سب ایک ہے، سب ایک ہے۔ ہن وہ کہڑے 4-5 کام ہیں اتنے چل دے۔ پہلا بسنت میلہ ہوندا ہے، بسنت میلہ یہ ساری قوم نو پتنگاں لوان دی تے مڑ سارا کوئی بڑا لاہور دے وچ تے بڑی گاما ہوندی ہے نا، یہ لاہوریاں نوں چگیرا پتہ ہو سی۔ یہ بسنت میلے دی ابتدا کدوں ہوئی ہے، کہیں کیتی ہے، دا پس منظر کی ہے 1860 برطانیہ دا قانون بنیا جڑے دے آج اج اسی غلام ہیں۔ 1880 عیسوی دے وچ حقیقت رائے ایک ہندو ہاں، حقیقت رائے باخ مل اس دا نام، وہ ایک ہندو ہاں خبیث، اس نے گستاخی کی تھی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دی، اس دور دے اندر انہوں پھانسی دی سزا دیتی گئی اور وہ مر گیا۔ اون دی جڑی راکھ آئی وہ ہندواں انہوں ساڑ کے اون دی ایک مڑی بنائی اور اون دے اتے پتنگ میلہ انہاں لایا، بسنت میلہ۔ ہندو تو ہوں چھڈ گئے پر وہ وراثت آپاں تو لینی آئی نا، کیونکہ ہر بھڑا کام ہے ساڈے نصیباں ہی لکھے ہوئے اور اساں اینوں بھج کے لینا ہوتا ہے۔ وہ چھڈ گئے ہندو۔ لاہور دے اندر باوے دی مڑی ایک جگہ ہے، باوے دی مڑی یہ اسے حقیقت رائے باغ مل کھتری ہندو دی وہ جگہ ہے جتھے انہوں ساڑ کے انہوں سواد دفن کی گئی ہے، باوے دی مڑی وہ نام ہے لاہور دے اندر۔ اور دوسری جڑی لعنت ہے وہ ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن ڈے یہ آپاں جٹکیاں نوں سمجھ نہیں لگنی، یہ آپاں چھوڑی چھوارا تو پوچھ لیا کریے، وہ زیادہ اس چیز نو جان دے ہیں، کیونکہ آپاں تو نہیں جاننا ہے، آپاں پڑھے نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے نے وہ زیادہ جان دیں۔ ویلنٹائن کی ابتدا کدو ہوئی؟ ویلنٹائن ایک کنجر ایک انگریز آ، یہ انہوں نام ہے ویلنٹائن۔ ان کی ابتدا کدو ہوئی ہے؟ 14 فروری 269 عیسوی، عیسائیاں دے دور تو 269 عیسوی۔ اور اسے جو ہوتا ہے ہاں اصل کون ویلنٹائن ڈے؟ روم دا ایک بادشاہ رومی، اون دا ہاں وزیر، اس وزیر دی رومی بادشاہ نال الیک سلیک ان دی بیٹی نال ہو گئی ویلنٹائن ڈے۔ تو بادشاہ جڑا رومی اس نے انہوں سزائے موت دے دیتی، انہوں جیل چ رکھیا تھی۔ وہ دھی جڑی آئی نا بیٹی وہ بادشاہ دی، وہ اپنے بیلی نو پھول پیش کرن گئی جیل چ۔ بادشاہ نو پتہ لگا، اس انہوں تھائی مار چھڑیا۔ اون دی یاد چ ویلنٹائن ڈے فروری اگو آ رہی ہے خیر نہ تے 14 فروری نو یہ شروع ہو جائے تے قومی ویلنٹائن دا واہ واہ گم گامی کر دی ہوندی ہے، اور راہبر جڑے نے تے خیر نڑان دے ہوندے ہیں ماشاءاللہ ہاں ہم ترقی کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ تو ہو بھائی ہمارا کام بتانا ہے، روکنا نہیں ہے۔ رکنا اسی نے جس کو اللہ کا خوف ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جس کی سچی وہی رکے گا، ہم اور کسی کو روکنا نہیں چاہتے۔ اگلا ایک کام اور چل رہا ہے جی،
اپریل فول ڈے، اپریل فول ڈے یہ ابتدا کدوں ہوئی ہے؟ یہ 1564 عیسوی دے اندر عیسائی دنیا دے وچ پہلا کیلنڈر جڑا ہن چلدا پیا نا عیسوی 2023 یہ یعنی متعارف کرایا گیا 1564 عیسوی دے اندر۔ یہ عیسائیاں دا کیلنڈر جڑا اپریل فول ڈے یہ یعنی شروع کردے نے یورپ دے اندر 31 مارچ 1864 نو دا تعارف ہویا اور ادھے پھر جناب 1 جنوری تو شروع ہو گیا اپریل فول۔ فول دا معنی کی ہوتا ہے؟ بے وقوف، انگریزی والے گھر جان دیں۔ فول دا معنی ہوتا ہے بے وقوف۔ اپریل فول ڈے، ڈے دا معنی ہوتا ہے دن، یعنی بے وقوفاں دا دن، بے وقوفاں دا دن یعنی اپریل فول ڈے والے دن قوم دے اتے ساڈے اس ملک سونے دے وچ اس دن جھوٹ بولنا فرض ہوتا ہے۔ کوئی جیڑا بھی بڑا جھوٹ بول لوے کوئی اندے اتے قانوناً پابندی نہیں، کیونکہ اپریل فول ڈے جو ہویا اس تو اگلی لعنت جڑی ہے وہ نئے سال دی مبارکباد دین، نئے سال دی مبارکباد دین۔ تے آپاں تو میرا خیال ہے اسلامی مہینے یاد ہی کوئی نہیں، اسلامی مہینے یاد ہی کوئی نہیں آپاں۔ اگلی 6ویں ٹائی آ جاندی ہے۔ ٹائی کی ہے؟ یہ صلیبیاں عیسائیاں دا عبادت دا نشان، صلیب۔ عیسائیاں دا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی تے چڑھائے گئے اور وہ چڑھ گئے ساڈے سارے عیسائیاں دا وہ کفارہ بن گئے نے، لہذا سانو کسی عیسائی نو ہون عذاب نہیں ہونا۔ کہ ہون دی تو نوجوان نسل چلو اتوں سبق سکھ لوے ہو جاندی، اسی ڈرامے تو سبق سیکھنے ہاں۔ یہ ہن جڑا ڈرامہ چلیا ہویا ہے یہ ارطغرل والا تے عثمان والا، اندے وچ بھی وہ آندے دین بھئی عیسیٰ جنت میں تمہارا منتظر ہے، عیسیٰ تمہارا جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اپنا عقیدہ بھی وچ دس رہے، لیکن سانو کو سمجھ ہے اساں یا گسون ویکھنے ہوندے تے یا اساں جناب کٹنگ ویکھنی ہوندی بھی تلوار کنی گھنی کٹ رہی ہے، ساڈا یعنی ذوق ہے باہر ہے۔ یہ سارے خرافات ہیں جنہ دی اجمالی طور تے میں نقاب کشائی کر دیتی، تاں کر کے میں آیا مبارکہ جڑی خطبہ دوسری پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا الا الحق، اور اللہ تعالیٰ نے سچی گال منظور کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 171 ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بھئی یہود و نصارہ جڑے دین دے دشمن کافر ہیں یہ اصل مسلماناں تو چاندے کی، چاندے کی، یہ قرآن پاک دس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، سورۃ النساء دی آیت نمبر 99 سپارہ نمبر 5۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں، یعنی کافر چاہتے ہیں مسلمانہ کو، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں۔ یہ سارا کو جو کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کافر کرنا چاہتے ہیں، جی میں آپ کافر ہیں وہ چاہتے ہیں تسی بھی میں کافر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تو آندے ہیں سارے برابر ہو جاؤ، وہ ایکو جے ہو جاؤ، جی میں رانجھا صاحب دا سانجھا، یعنی انہوں دا منشور قرآن پاک نے دس چھڈیا بھی یہ ساریاں لعنتاں کیوں دے رہے ہیں کہ ساڈے ورگے اے بھی ہو جانے۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہوں نے فتنے نو دسیا ہے بھئی یہودیاں عیسائیاں انہاں کافراں اس وقت تک تہاڈا پیچھا نہیں چھڈنا جدوں تک تانوں دین اسلام تو ہٹا نہ لوے۔ اے بھی رب دا قرآن ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 217۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اگر ہم، اللہ فرماندا ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی طاقت ہو، بن پڑے تو تجھے اپنے دین سے پھیر دے۔ ان لڑنا ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہتھیاراں نال لڑنا ہے وہ تو قصہ مکا ہوا ہے، دوسری لڑائی ہوتی ہے ذہنی،
ذہنی سرد جنگ اس نو آکھدے نے، اپنے افکار و نظریات دے نال، اپنی تعلیم و تہذیب دے نال مسلمان قوم دے ذہن بدل دیو، انہاں دے ذہن سوچ افکار جدو ساڈے والے بن جاون گے کہ سانو ضرورت ہی نہیں انہاں تے بم وغیرہ چلاون دی لڑن دی۔ تو یہ فتنے قرآن پاک نے دسے نے، اساں اج قرآن پاک نو اس نظر نال ویکھدے تے اج یہ نوبت تے نہ آوندی۔ یہ ملے جملے چند چیزاں خرافات جڑے نے وہ عرض میں کیتے نے، اور اتھے چند نظم دے شعر پڑھ کے اگلے موضوع دا حصہ بیان کر کے وقت اختتام کو پہنچ جاوے گا۔ اور اس نظم دے وچ سارا انہاں چیزاں نو ہی شاعر نے ایک سمجھاون دی کوشش کیتی ہے، کیونکہ ہر انسان دی سوچ دا زاویہ مختلف ہے۔ فلم دے وچ اگلا سین سارے دتے ہوندے ہیں، جندا جنوں سین نال پسند ہوندا ہے اس سے طلب کردا ہے۔ تو جڑا ایک تقریر ہوندی ہے یا آواز ہوتا ہے، اس دے وچ بھی مختلف جڑے انداز ہیں، شاعری دا ہے، شعر دا ہے، آواز دا ہے، ترنم دا ہے، حقائق دا ہے، واعظ دا ہے، نصیحت دا ہے، وہ کیوں اپنانا مجبوری بن گئی ہے؟ تاکہ سنن والے جڑے نے وہ کسے بہانے گل سچی سن لویں، پر شرط یہ ہے کہ سناون والا دین نال سچا مخلص ہو، سناون والے دے دل وچ خوف بھی صرف رب تعالیٰ دا ہووے اور لالچ بھی اپنے مالک کولو ہووے تے موڑ سچی نکل دی ہے۔ یہ نظم اگے بھی بارہا میں پڑھی ہے، تو یہ معاشرے دی عکاسی ہے۔ اس دور وچ میں اکثر آندا ہونا، اس دور وچ جڑا بندہ سچ سن کے ٹھر جاندا ہے اس بندے نو رب ایمان دی دولت عطا فرمائے، موٹی جی۔ کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا، کچھ ہوش کر موت نو بھلان والیا، ہر باطل عقیدے نال تیری لگی ہوئی یاری ہے، اسلام اے زبان اتے دلوں انگریزی وفاداری ہے، دسدا قرآن تیرے دل دی بیماری ہے، تائیوں سچ سن کے تے تینوں ہوندی آوازاری ہے، کیوں بھول گیا عربی دے پیارا نو، توں بھول گیا نبی دے یارا نو، بد مذہباں نو بیلی بنان والیا، کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا، نبیاں دے نبی دا تو امتی صدا نائے، خوش ہو کے سنت انگریز دی رکھانا ہے، ہر روز صبح صبح ڈاڑی نو منانا ہے، آقا دیئے سنت اتے سیفٹی چلانا ہے، آقا دیئے سنت اتے اس طرح چلانا ہے، خوش کریں انگریز تے شیطان نو، گیوں بھول تو حدیث تے قرآن نو، مچھاں نو ودھان والیا، کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا، جیڑا بھی کوئی آقا دی سنت مناندا ہے، آقا دے او دل اتے چھریاں چلاندا ہے، ایک دن اوہ بندہ روندا پچھتاندا ہے، گزریا ویلا پھر ہتھ بھی نہ آندا ہے، حالی وقت او مدنی منا لے، کیتی غلطیاں معاف کرا لے، اور رب نو بھلان والیا، کچھ ہوش کر موت نو بھلان والیا، اللہ تے نبی دے کولو خوف کدے کھاویں آ، اللہ تے نبی دے کولو خوف کدے کھاویں آ، چرساں شرابہ پی کے حال نہ ونجاویں آ، مرغے بٹیرے رچ کتے نہ لڑاویں آ، ٹیبلاں ڈشاں ٹی وی گھر گھر نہ چلاویں آ، کہاں مرغے بٹیرے گند پائے آ، نبی پاک دی چا سنت بھلائی آ، کھلو کے کھانا کھان والے آ، کچھ ہوش کر موت نو بھلان والے آ، نبیاں صحابہ وانگو شادیاں کرائیں آ،
کھارے تے گھڑولیاں نہ چھوڑیاں بنایا سن دو قرآن نٹ بھنڈ نہ نچایا رسمہ رواج پیچھے گھر نہ لٹایا اے تے رسم و رواج نے کراڑا دے اے تے رسم و رواج نے کراڑا دے واقع بھول گئے او نبی دے یاراں دے او گانا مہندی لان والیا کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا محفلاں شادیاں دے کارڈ نہ چھپایا محفلاں شادیاں دے کارڈ نہ چھپایا غیرت مند بنندو گھر مووی نہ لے آیا عزت کڈ گھروں وچ حمام نہ بٹھایا عزت کڈ گھروں وچ بوٹی پارلر نہ بٹھایا سنت زندہ کر کے ولیمہ تو کرایا نچ نچ کے تو دوزخ بنائیا نچ نچ کے تو دوزخ بنائیا مت ڈاڈھی شیطان نے لائیا او ڈانس کران والیا کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا پڑھ کے تو دیکھیا صحابہ دی کہانیاں پڑھ کے تو دیکھیا صحابہ دی کہانیاں پتہ تینوں لگ جاندہ میرے دل جانیاں چکی پی کے آٹا گن روٹیاں پکانیاں چکی پی کے آٹا گن روٹیاں پکانیاں کئی دن فاقے نال راتا چلنگانیاں نہ کو ڈونگے نہ کو چینی دیاں تھالیاں ہانی برتن مٹی دی پیالیاں جہیز اتے پیسے نو لٹان والیا کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا ماں بہن بیٹی بیوی نو پردہ کراویا ماں بہن بیٹی بیوی نو پردہ کراویا غیرت ایمان ذرا اپنی جگہ ویا خاتون جنت وانگو بیٹی نو چھپاویا خاتون جنت وانگو بیٹی نو لکاویا کالج سکول وچ عزت نہ پہنچاویا اے تے کفر بے حیائی دے اڈے نے اے تے کفر بے حیائی دے اڈے نے ایتھے بن دے دشمن دین بڑے وڈے نے انگریزاں پیچھے جان والیا کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا نویں نویں فیشنی سوٹ سیوانا ہے کاٹن کرنڈی پیا استری کرانا ہے ہر روز لتر بوتھے نو پالش کرانا ہے ہر روز لتر بوتھے نو پالش کرانا ہے گال وچ ٹاکی گال وچ پٹا ٹائی جنوں تو آنا ہے کیڑے پاسے لائی عقل احساس نو کیڑے پاسے لائی عقل احساس نو گیوں بھول تو سونے دے لباس نو پینٹ شرٹ پان والیا کچھ ہوش کر رب نو بھلان والیا سچیاں سناواں بھاویں ہوویں تو ناراضے سچیاں سناواں بھاویں ہوویں تو ناراضے گل ایک ایسی میں کراواں تینوں یادے اج دنیا دی دولت تے تینوں بڑا نازے تائیں تو بھول گئے رب دی نمازے تائیں تے تو بھول گئے رب دی نمازے اے تاں سب کچھ تینوں بھول جاونا جدوں موت نے چا تینوں اے بلاونا نمیں نمیں شہرانو سجان والیا کچھ ہوش کر موت نو بھلان والیا لالا ٹیکس غریباں اتے کوئی بنگلے سجاندا اے یہ اشارہ تو سمجھ گئے ہو سونا لالا ٹیکس غریباں اتے کوٹھی بنگلے سجاندا اے نالے ہاضا من فضل ربی دی تختی لواندا اے
نالے ہاضا من فضل ربی دی تختی لوندائے چوس کے خون غریباں دا کنجرانو دیواندائے عمر کنجر مراد اداکار گلوکار فنکار یہ مطلب نچن والے کنجر ہی آپ آنے ہیں نا کیوں جو کنجر آ کے اگلے لاڑ پمدے آدھے میرا بیٹا ایک ٹر ہے میرا بیٹا ایک ٹر ہے گلوکار ہے فنکار ہے قرآن پاک فرماتا نا لا تقربوا الزنا زنا کے قریب مت جاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا برائی دے نیڑے نہ جاویا لفظ زنا دا کیوں قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ اتارا ہے تاکہ جیویں دی برائی ہے اویں دی ہوگی نقاب کشائی کر تاکہ لوگاں نو اس برائی تو نفرت آوے تے اچھلنے تو تاں کر کے جیڑا کو حقدار جے شاہدہ ہوئے ان کو ہی دینا چاہیے ہے اجر و انصاف یہی ہے تو عرض کیتا لالا ٹیکس غریباں اتے کوٹھیاں بنگلے سجاندا اے نالے ہاضا من فضل ربی دی تختی لواندا اے چوس کے خون غریباں دا کنجرانو دیواندا اے 75 سال ہوئے قوم منگے انصاف کتے نظر نہ آندا اے دن رات اینا یہودی ترقی دا خیال اینا رڑنا ہی جا کے نال دجالے او صدقے تیرے ایمان نو بچان والے آ کچھ ہوش کر موت نو بھولان والے آ مک کی گل سونا لمبی ہو گئی نظم گل مک دی مکائے لمبی ہو گئی نظم گل مکتی مکائے بچانا چاہے ایمان جڑا دسے دل نالے بچانا چاہے جڑا ایمان ویسلا کرے دل نالے میں میریا وچ گمراہی پورے 5 سالے رب نے ہدایت دتی اسے دا کمالے مرشد خواجہ محمد شفیع آپ سرکار جا کے امام آباد کر لے دیدار او شک وچ رہن والے آ کچھ ہی ہوش کر رب نو بھلان والے آ ان اشعار تو بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو فرمایا بیٹا جاؤ یوسف نو بھی لبھو اندے بھائی نو بھی لبھو اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس کافر ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار جس بندے جان بوجھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گل منسوب کیتی ہے وہ سیدھا جہنم یہ حدیث پاک دوسری حدیث پاک فرمایا یقول فی آخر زمان دجالون قذابون یاتون قوم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنون فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے قیامت کے قریب دجال لوگ ہوں گے تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو تمہارے آبا و اجداد نے کبھی نہ سنی ہوں خود گمراہ ہوں گے اور تمہیں گمراہ کریں گے ان سے بچ کر رہنا کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے یہ دوسری حدیث پاک تیسری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع اس بندے دے جھوٹا ہونے شک کی نہیں جیڑا ہر سنی سنائی گل بغیر تصدیق تحقیق دے آگاہ کرے یعنی کوئی بھی سنی ہوئی گل بغیر تحقیق تصدیق دے آگاہ وہ کر چھڑے تو دے جھوٹا ہونا چاہیے ہوئی کافی ہے لہذا جتھے جو کوئی سنتا ہے گل با حوالہ کو کرے گل سند والی ہے بندہ اسے مجرم نہیں بنتا کہ جڑا ڈھوائے ڈانگا کوئی بھی مقرر جو بھی مارے گل یہ ہے کہ سنا جدے کو سنو انہوں کو میاں کوئی دی لگ پڑ بھی ہے یا میں چھڑی ہے
یہ جھوٹے ہونے کی بڑی نشانی کہ جو بھی گل سنو اگے انہیں نقل کر دیو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، اور فرمایا 3 شخصاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دا بہت غضب ہر ہیڑے نازل ہوتا رہتا ہے۔ 3 بندیاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دا غضب۔ اندے جو پہلا کیڑا ہے؟ ملحدن فی الحرم، یعنی بیت اللہ شریف دے اندر الہاد بے دینی پھیلاون والا، الہاد ملحد الہاد پھیلاون والا، بے دینی پھیلاون والا، بے حیائی پھیلاون والا، اور یعنی فاشی نو عام کرن والا، یہ پہلا۔ اور دوسرا وہ ہے مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور دوسرا وہ جڑا دین اسلام دے اندر غیر شرعی رسماں دی ہارے لے تلاش کرتا رہندا ہے اور رسماں دا پابند رہندا ہے، شریعت تو ہٹدا ہے۔ دوسرا یہ ہے جس دے اوپر اللہ تعالیٰ دا غضب ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جڑا کسی مسلمان دا ناحق خون بہاون دی دن رات کوشش کردا ہے کہ مسلمان دا میں خون بہانا ہے، قتل کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح دے منصوبے بناون والا جڑا ہے، یہ 3 بندیاں دے اوپر اللہ تعالیٰ دا غضب ہمیشہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام پتراں نوں فرمایا بیٹا مینوں امید ہے عسیٰ اللہ یاتینی بہم جمیعا، بیٹو جاؤ جا کے لبو یوسف نو اور اس کے بھائی نو، قریب ہے میرا رب مینوں ملا دے گا۔ اگلے جمعے یہ قصہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ نیڑے لے آواں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول دوبارہ بھائیاں دا جانا، اور یوسف علیہ السلام انہاں پھر تارو پوچھنا دسڑا، انہاں عرض کرنی کہ بنیامین نو ایتھے تساں رکھ لے کہ باپ ساڈا بالکل حد تو گزر گیا ہے، اگر تسی واپس نہ بھیجو گے تو ساڈا باپ جڑا ہے گزر جائے گا۔ آپ نے بھائیاں نو شاہی دربار سجا کے سارے دے سامنے انہاں تے پھر وہ سوال کیتے جو بچپن چ انہاں باپ نال کیتا سی، ایک چال چلی سی، وہ ساری حقیقت دسی۔ اس ویلے سارے شرمندہ ہوئے، سارے انہاں دے جھک گئے۔ اس ویلے آکھن لگے انت یوسف، کیا تو ہی یوسف؟ آپ فرمایا ہاں میں ہی وہی یوسف ہاں۔ اس ویلے انہاں بھائیاں عرض کی تھی اے یوسف ہم مانتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے، ہم خطا پر تھے، اور تو ہم سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اوتھے جا کے منیا پہلی تھوڑا کوڑا رویہ لگی بھی باپ دی محبت حاصل کرنی ہے تو یوسف نو جدا چا کرنے ہے یا قتل چا کرنے ہے، تو کتنا عرصہ گزر گیا مشورے کرتے رہے بھئی باپ تو جدا کر کے باپ دی توجہ حاصل کر کے کوڑا پا توبہ کر لیتا ہے۔ تو ایک کونا تو گناہ ہویا بھائیاں کولو 80 سال توفیق نہیں ملی، موڑوی توفیق ادوں ملی ہے جدوں رب دی عطا کردہ فضیلت نو اونا منیا ہے۔ تے پھر یوسف علیہ السلام پوچھا تواڈے نال کی سلوک کرنا چاہیے ہے؟ انہاں عرض کی تھی اساں تواڈے کول رحم دی امید رکھنے ہاں۔ تو آپ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ بھائیو میں تواڈے کول کوئی بدلہ نہیں لینا ہاں، میں تانوں معاف کیتا۔ سارے بھائی آپس مل گل گئے، تعارف ہو گیا، باپ کی کہانی ساری بیٹیاں نے سنائی۔ اس ویلے پھر یعقوب علیہ السلام علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وہ قمیض مبارک جڑی آئی وہ بھیجی کہ جاؤ میرے باپ کی اکھا سے ڈالیا جے، روشنی اللہ تعالیٰ واپس دے دے گا۔ پھر یہ سلسلہ اگلے جمعے اختتام میں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آج نامی قسط آئی جس کے اندر کچھ ایسا واقعات بیان کیتے اور زیادہ تر اسرائی پہلو ہا، انہاں رسومات کو اسی نکلیے اور حق نو سنن سمجھن والے بنیے، انہاں لفظاں تے اکتفا کرنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لے۔